بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ فروع دین میں سے ایک فرع روزہ ہے اور ہر مکلف پر واجب ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، یعنی خدا کے فرمان کی خاطر صبح کی اذان سے مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرے جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ دین اسلام میں روزے کی بے حد تاکید کی گئی ہے اور اسلام اس مقدس عمل کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسلام میں روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اسے پہلے سے متعین کرنے کی بجائے خدا نے خود اس کا ذمہ لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ روزہ اپنی مخصوص شرائط کے ساتھ انسان کو نفسانی خواہشات کی غلامی سے آزاد کرانے اور اس کی روح کو آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے جابر، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں دن میں روزہ رکھے اور رات کو خدا کی یاد میں بیدار رہے، اپنے پیٹ کی حرام سے اور اپنے دامن کی آلودگی سے حفاظت کرے اور اپنی زبان پر قابو رکھے، وہ جس طرح اس مہینے سے باہر نکلے گا گناہوں سے بھی باہر نکل جائے گا۔ جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خبر کتنی اچھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اس کی شرطیں کتنی سخت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں مضبوط سپر ہے۔ رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ اسلامی روایات میں ماہ رمضان کو ماہ مبارک اور بہار تلاوت قرآن جیسے بہت سے پسندیدہ اور دلکش نام دیے گئے ہیں، لیکن شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ ایک ایسا نام ہے جو سب سے عالیشان اور بہترین معنی کا حامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب مہینے خدا ہی کی ہیں، لیکن ماہ رمضان کی اہمیت کی بنا پر اسے خدا کا مہینہ کہا گیا ہے اور اس نام نے اسے مخصوص شان اور روحانیت بخشی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں سب سے بلند رتبہ آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر پروردگار عالم کی رحمت کے دروازے بندوں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایک مخصوص روحانیت اور صفائی انسان کی روح میں پیدا ہو جاتی ہے اور روزہ داروں میں عبادت، تہذیب نفس اور اصلاح اخلاق کے لیے ایک خاص آمادگی نمودار ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے دن خدا کے مہینے کی عظمت اور قدر و قیمت کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو، خدا کا مہینہ اپنی برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں اور اس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے اور تم اس کے لطف و کرم کے مورد قرار دیے گئے ہو۔ اس مہینے میں تمہیں سانس لینے سے تسبیح اور ذکر خدا کا ثواب ملے گا اور سونے سے عبادت کا اجر ملے گا۔ اس مہینے میں جب تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور اس کی دہلیز پر بیٹھو گے تو وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ پس صدق و صفا اور پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرو
کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں خدا کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہے۔ روزہ تقوی کا موجب ہے۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے واجب کیے ہیں جیسا کہ پہلی قوموں پر واجب کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت 183۔ اسلام اپنے پیرووں کو حکم دیتا ہے کہ پورا ایک مہینہ ماہ رمضان روزہ رکھے۔ مسلمان ایک مہینہ روزہ رکھنے سے اپنے اندر صحیح معنوں میں تقوی یعنی پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنے جسم کی فطری ضروریات پورے کرنے سے باز رہتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات کی پیروی سے بخوبی اجتناب برت سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام روزہ دار کے اس بلند درجے پر پہنچنے کے لیے فقط کھانا پینا ترک کرنے کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ حکم دیتا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے اجتناب برتے جو گناہ کے ارتکاب کا موجب ہو یا اس کو شیطانی وسوسوں اور سرکش نفسانی خواہشوں کی جانب لے جائے۔ مبطلات روزہ، کئی ایک چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: کھانا پینا، اگرچہ وہ چیز عموماً کھائی پی نہ جاتی ہو، مثلاً مٹی یا درخت کا شیرہ۔ جمع، استمنا یعنی انسان خود کوئی ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو۔ خدا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، گاڑا غبار حلق میں پہنچانا، پورا سر پانی میں ڈبونا، صبح کی اذان تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا، مائع چیزوں کے ساتھ انیما کرنا، عمدن کیک کرنا۔ بیع کیا ہے؟ بیع سے مراد بیچنا ہے اور ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنا ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی سامان تجارت کا مالک کہ جو فروشندہ کہلاتا ہے اپنا سامان اس رقم کے عوض جو وہ حاصل کرتا ہے دوسرے فریق کے سپرد کر دیتا ہے، اور دوسرا فریق کہ جو خریدار کہلاتا ہے وہ سامان کے حصول کے عوض اپنی رقم فروشندہ کو دے دیتا ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے، بیع مواخدات کی ایک قسم ہے اور اس کی تکمیل کے لیے دو فریقوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بلوغ، عقل، ارادہ اور اختیار جو مواخدات کی عام شرائط ہیں وہ بیع کے سلسلے میں بھی پوری ہوں۔ بیع لازمی مواخدات میں سے ہے، یعنی مواخدہ طے پا جائے تو فریقین میں سے کسی ایک کو اسے فسخ کرنے کا اختیار نہیں۔ تاہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بعض اوقات بیع کے انجام پانے میں فروشندہ یا خریدار غفلت یا غلطی کی بنا پر دھوکہ کھا جاتا ہے اور اسے کافی نقصان ہوتا ہے، بیع کو لازمی قرار دینا عمومی مصلحت کے خلاف ہے، اور شرع اسلام نے اس خرابی کا سدباب کرنے کے لیے دو راستے تجویز کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ اکالہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب فریقین میں سے کوئی ایک پشیمان ہو جائے اور معاملے کو فسخ کرنا چاہے تو مستحب ہے کہ دوسرا فریق مان جائے اور معاملے کو کل عدم قرار دے دے۔ دوسرا طریقہ خیار ہے، اور وہ ایک خاص اختیار ہے کہ جس سے استفادہ کرتے ہوئے معاملہ کرنے والا معاملے کو فسخ کر سکتا ہے۔ مشہور خیارات یہ ہیں: خیار مجلس، جب تک وہ مجلس کے جس میں مواخدہ طے پایا ہو برخاست نہ ہو جائے فریقین معاملہ فسخ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ خیار غبن،
اگر موخدہ کے فریقین میں سے کوئی ایک دھوکہ کھا گیا ہو اور اسے معاملے میں نقصان ہوا ہو، مثلاً اگر سامان اس کی واقعی قیمت سے کم پر بیچا جائے یا اس سے زیادہ قیمت پر خریدا جائے، تو جس شخص کو دھوکہ ہو وہ فوراً معاملہ فسخ کر سکتا ہے۔ خیار عیب: جب معاملہ طے پا جانے کے بعد خریدار کو مال میں کسی عیب کا پتہ چل جائے تو وہ معاملہ فسخ کر سکتا ہے یا قیمت میں فرق کے مطابق رقم واپس لے سکتا ہے۔ خیار حیوان: حیوانات مثلاً بھیڑ، بکری اور گھوڑے وغیرہ کے معاملے میں خریدار 3 دن تک معاملہ فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ خیار شرط: اگر فروشندہ یا خریدار یا دونوں اپنے معاملے میں کوئی شرط رکھیں تو اس شرط کی خلاف ورزی کی صورت میں معاملہ فسخ کر سکتے ہیں۔ نقد، ادھار، سلم اور وعدہ: سامان اور رقم لینے دینے کے لحاظ سے بیع کی 4 قسمیں ہیں۔ سامان اور رقم کا معاملہ طے پا جانے پر اسی وقت لین دین کر لیا جائے، اس بیع کو نقد کہتے ہیں۔ سامانِ معاملہ طے پانے پر خریدار کے حوالے کر دیا جائے لیکن قیمت کی ادائیگی بعد میں ہو، اس بیع کو ادھار کہتے ہیں۔ دوسری قسم کے برعکس رقم نقد ادا کی جائے لیکن سامان بعد میں خریدار کے حوالے کیا جانا ہو، اس بیع کو سلم کہتے ہیں۔ پہلی قسم کے برعکس سامان اور رقم دونوں کی ادائیگی بعد میں ہونی ہے، اس بیع کو وعدہ کہتے ہیں۔ بیع کی ان 4 قسموں میں سے پہلی 3 صحیح ہیں اور چوتھی باطل ہے۔ اقرار: اقرار کی اہمیت: معاشرے میں ان حقوق کی بحالی کے لیے جن کے پامال اور ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اقرار کی اہمیت محتاج بیان نہیں، کیونکہ جو کام عدالتیں بڑی چھان بین اور غور و خوض کے بعد انجام دیتی ہیں اسے اقرار بڑے آسان اور واضح طریقے سے 2 لفظوں میں مکمل کر دیتا ہے۔ فرد کے نقطۂ نگاہ سے بھی اقرار کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ اس جبلت سے جنم لیتا ہے جسے زندہ کرنے اور بروکار لانے کے لیے اسلام اپنی تمام کوششیں صرف کرتا ہے، اور وہ انسانی حق پرستی کی جبلت ہے جو ہوس پرستی کے برعکس ہے۔ خدا اپنے کلام میں اسلام کے پیرووں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، جہاں تک ہو سکے عدالت کے وظیفے پر قائم رہو اور جو کچھ جانتے ہو اسے جس طرح جانتے ہو بیان کرو، اگرچہ وہ خود تمہارے لیے یا تمہارے ماں باپ اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نساء آیت 135۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سچی بات کہو، اس سے تمہیں نقصان ہی ہوا کیوں نہ پہنچے۔ اقرار کے معنی اور شرطیں۔ شرع کی اصطلاح میں اقرار وہ بات ہے جو بات کرنے والے پر کسی دوسرے کا حق ثابت کرے۔ مثلا ایک شخص کہے کہ میں فلاں آدمی کا 1000 روپے کا مقروض ہوں۔ اقرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ اور عاقل ہو، لہذا کسی ایسے شخص کا اقرار صحیح نہیں جو نابالغ، دیوانہ یا مست ہو یا نیند کی حالت میں ہو۔ اشیاء خورد و نوش۔ اسلام میں ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے قابل ہو حلال ہے، بجز ان چیزوں کے جن میں سے بعض خدا کی کتاب میں اور بعض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ چیزیں جن کا کھانا اور پینا حرام ہے 2 قسموں میں محدود ہیں، یعنی جاندار اور بے جان۔ پہلی قسم حیوانات، ان کی 3 قسمیں ہیں، دریائی، صحرائی اور فضائی۔ دریائی حیوانات، جو حیوانات پانی میں رہتے ہیں
ان میں سے فقط آبی پرندے اور فلسدار مچھلیاں حلال ہیں، اور باقی مثلاً مار ماہی، سنگ ماہی، کچھوا، دریائی کتا اور سور وغیرہ حرام ہیں۔ صحرائی حیوانات۔ صحرائی حیوانات دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی پالتو اور جنگلی۔ پالتو حیوانات میں سے بھیڑ، بکری، گائیں اور اونٹ وغیرہ حلال گوشت ہیں، اور اسی طرح گھوڑا، خچر اور گدھا بھی حلال ہیں، مگر ان کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے پالتو حیوانات مثلاً کتا اور بلی حرام ہیں۔ جنگلی حیوانات میں سے گائیں، مینڈا، ہرن، پہاڑی بکری اور گورہر، زیبرا وغیرہ حلال ہیں، اور باقی جو چیرنے پھاڑنے والے ہیں مثلاً شیر، چیتا، بھیڑیا یا لومڑی، گیدڑ وغیرہ، ان کا گوشت حرام ہے۔ واضح رہے کہ خرگوش کا گوشت بھی حرام ہے۔ فضائی حیوانات۔ پرندے۔ پرندوں میں جو پوٹا اور سنگدانہ رکھتے ہیں یا اڑتے وقت پر مارتے ہیں اور جن کے چنگال نہیں ہوتے مثلاً گھریلو مرغ، کبوتر، قمری اور تیتر وغیرہ، وہ حلال گوشت ہیں، اور باقی حرام گوشت ہیں۔ نیز ٹڈی کی کچھ مخصوص قسمیں بھی حلال ہیں۔ تبصرہ۔ جن حیوانات کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان کا گوشت اس وقت حلال ہوتا ہے جب انہیں شریعت کے احکام کے مطابق ذبح کیا جائے۔ دوسری قسم بے جان چیزیں۔ بے جان چیزوں کی دو قسمیں ہیں، جامدات اور مائعات۔ جامدات کسی بھی حیوان کا مردار کھانا حرام ہے، خواہ وہ حلال گوشت ہو خواہ حرام گوشت ہو۔ نجس چیزوں مثلاً حرام گوشت، حیوانات کے فضلے کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو خوردنی چیزیں نجس چیز سے متصل ہو کر متنجس ہو جائیں ان کی بھی یہی صورت ہے۔ مٹی، مہلک زہر، جن چیزوں سے انسان طبعاً نفرت کرتا ہے مثلاً حلال گوشت، حیوان کا فضلہ، اس کی رینٹ اور جو کچھ اس کی انتڑیوں میں سے نکلتا ہے، اسی طرح حلال گوشت حیوان کا بدن کے اجزاء میں سے 15 چیزیں حرام ہیں۔ تفصیل کے لیے توضیح المسائل ملاحظہ فرمائیے۔ مائعات۔ نشہ آور مشروب خواہ کسی قسم کا ہو، اس کا پینا حرام ہے، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ حرام گوشت حیوانات مثلاً سورنی، بلی اور کتیا کا دودھ۔ اس حیوان کا گوشت جس کا خون اچھلنے والا ہو، جس حیوان کا خون اچھلنے والا ہو اس کے نجس مائعات مثلاً پیشاب اور منی، وہ مائعات جن میں نجاستوں میں سے کوئی ایک ڈال دی جائے۔ تبصرہ۔ حرام اشیاء خورد و نوش اس وقت حرام ہوتی ہیں جب اضطرار کی کیفیت نہ ہو۔ اضطرار کی کیفیت میں مثلاً ایسی حالت میں کہ اگر انسان حرام غذا نہ کھائے تو بھوک کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہو، یا بیمار پڑنے یا بیماری کے شدت اختیار کرنے سے ڈرتا ہو، یا اسے خوف ہو کہ سخت کمزوری کی وجہ سے سفر میں ساتھیوں سے پیچھے رہ جائے گا اور ہلاکت سے دوچار ہو جائے گا۔ حرام اشیاء خورد و نوش کا استعمال اس حد تک جائز ہے کہ اضطرار رفع ہو جائے، بجز اس شخص کے جو چوری کے ارادے سے یا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کے مقصد سے وطن سے نکلے اور اضطرار سے دوچار ہو جائے۔